آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل مردانگی کیا ہوتی ہے۔ سلطان افندی نے نور کے نیم برہنہ وجود پر ایک نظر ڈالی، جو کہ واش روم سے صرف تولیہ لپیٹ کر باہر نکلی تھی۔ اس کا فگر بہت پرفیکٹ ہے، وہ کسی بھی اینگل سے ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ سلطان نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر مجبوراً اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کی تھی، ورنہ اسے جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ نور نے غصے میں آ کر شادی کی پہلی رات اسے مردانگی کا طعنہ دیا۔ سلطان اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اگلے پل وہ نور کو دبوچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کے بعد نور کے نازک حصوں، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلطان جیسے ہی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا، سامنے کھڑی نور کو دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھن گیا۔ نور اسے شرٹ لیس دیکھ کر فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے آنٹی نے بھیجا، انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں آپ کے کمرے میں ہی سو جاؤں۔ یہ سن کر سلطان طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ آنٹی نے بھیجا اور تم منہ اٹھا کر یہاں پر چلی آئی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس حد تک مجھے زہر لگتی ہو؟ جو میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور ڈر کے مارے پھر سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے کامتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سلطان کا دل دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پتھر کا بنا چکا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے نکاح کی حامی بھری ہے، جبکہ تم یہ بات جانتی بھی تھی کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں بھلا اپنے بھائی کی یوزڈ چیز کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ بھی ایسا بھائی جو مجھے… اس نے بات درمیان میں ہی چھوڑ دی اور نور کو سائڈ پر دھکا دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گھٹنوں کے بعد زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی، لیکن سلطان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ الماری میں سر دیے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک شرٹ نکالی اور نور کے چہرے پر پھینک گئی۔ جا کر اس کو استری کرو اور تھوڑا جلدی کرنا، مجھے باہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ اس کے کاٹدار لہجے کو محسوس کر کے نور کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ پہلے بڑا بھائی تھا جو اس کو ذہنی اذیت اور جسمانی تکلیف سے دوچار کرتا تھا، اور اب یہ چھوٹا بھائی۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ استری کرنے کے دوران ہی اس کے کانوں میں باہر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کی آواز پڑی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، کیونکہ بارش اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ فوراً سے شرٹ اٹھا کر وہ اندر کی طرف بھاگی۔ سلطان نے جب اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھا تو اس کا سینہ غرور سے مزید تن گیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے ڈر کر رہے۔ اسی وقت ہی زور سے بجلی کڑکی۔ نور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور زور سے سلطان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ اسی وقت ہی زور سے بجلی کڑکی۔ نور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور زور سے سلطان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ اسے سلطان کے کندھوں میں خوف کی وجہ سے اپنے ناخن گاڑ دیے تھے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے کامتے ہوئے لب سلطان کے سینے کے ساتھ ہو رہے تھے۔ سلطان کے اندر یکدم جذبات کا طوفان سر اٹھانے لگا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ اس کے پہلو میں موجود لڑکی اس کے لیے ایک ناپسندیدہ عورت ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھ سے دور رہو۔ سلطان نے اس کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے مزید نزدیک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ پلیز مجھے خود سے دور نہ کرے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اس قدر معصومانہ انداز میں کہا کہ سلطان ٹھٹک کر رکا، لیکن پھر اسے جلدی یہ خیال آیا کہ یہ اس لڑکی کی چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ اس کے ساتھ نزدیکی بنانے کی کوشش کرے۔ اگلی بار سلطان نے بری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ بیڈ پر جا گری تھی اور بے یقینی سے سلطان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی تو آپ نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اب وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میں بہت مردانگی بھری ہوئی ہے؟ لیکن مسٹر سلطان، میری ایک بات کان کھول کر سن لے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورت کو دل و جان سے قبول کرنا ایک اصل مرد کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کیسے آئی۔ سلطان بھی حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو کہ پچھلے چند گھنٹوں سے بہت زیادہ ڈری سہمی معلوم ہو رہی تھی، اس کی تیز فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھ کر وہ غصے سے بلخا کر رہ گیا۔ اگر تمہیں مجھ سے نزدیکی بنانے کا اتنا شوق ہے اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارا حق دے کر اپنی مردانگی ثابت کروں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی باہر بارش بہت تیز ہے، میں اپنی گرل فرینڈ کے پاس تو جا نہیں سکتا، اس لیے آج تمہارے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال انگارہ ہونے لگی تھی، جبکہ اس کا جسم بھی غصے کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا۔ ادھر نور کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنی گردن نفی میں ہلا دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
سلطان اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اگلی پل سلطان اس کے لبوں پر جھکا اور بے دردی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اس دوران نور کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور اپنے آپ کو اسے آزاد کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن سلطان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آج وہ اس پر کسی بھی صورت رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نور کی سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ اس سے ذرا دیر کے لیے الگ ہوا اور طنزیہ انداز میں نور کے لال انگارہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں تو تمہیں کافی ایکسپیرینسڈ سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے مایوس کیا ہے۔ اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنساتے ہوئے بولا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چلی جائے یہاں پر اس شخص کا نام و نشان نہ ہو۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی شخص سے انتہا کی نفرت ہوئی تھی، اور وہ تھا سلطان افندی۔ پلیز نہ کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سلطان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی تو وہ تڑپتے ہوئے بولی، میری جان، مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب میرے باپ نے مجھے جائیداد سے نکالنے کی دھمکی دے کر تمہیں مجھ پر مسلط کیا تھا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کیسے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کی استعمال شدہ چیز کو قبول کروں گا؟ آپ مجھے قبول کر چکے ہیں، اسی وجہ سے تو آپ میرے اس قدر نزدیک موجود ہیں۔ نور نے پھر سے ہمت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سلطان کے لب طنزیہ انداز میں مسکرا دیے تھے۔ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے، بلکہ تم پر ترس کھایا ہے، اور جہاں تک تمہارے نزدیک ہونے کا سوال ہے تو یہ میرے جسم کی ضرورت ہے جو میں کسی اور طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے تم سے ہی گزارا چلا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس کی گردن پر لب رکھ دیے تھے۔ نور کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ سلطان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے آج سے پہلے کوئی مرد تمہارے نزدیک نہیں آیا ہے۔ پلیز یہ ڈرامے بازی بند کرو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے اب اپنے لب نور کی گردن کے سامنے والے حصے پر لا کر رکھے تھے۔ اپنی انگوٹھی کی مدد سے وہ اس کی گردن کا سائیڈ والا حصہ مسل رہا تھا، اور ادھر نور اس کی گرفت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ پلیز چھوڑو، میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے چین لہجے میں بولی تھی۔ سلطان کو اب شک ہونے لگا تھا، تم ڈرامے کرنے میں بہت ماہر ہو اور بہت زبردست اداکارہ بھی ہو، لیکن تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس حد تک پاکدامن ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کی۔ نور کی جان اس کے قدموں کے راستے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے سلطان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں ابھی سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سلطان کی نظریں اس کے سینے کے اوپر موجود تل پر جا کر رک گئی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلطان بے خود ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے وہ یہ بات بولنے لگا تھا کہ اس کی گرفت میں اس وقت اس کے قابل نفرت اور اپنی موجود ہے۔ فی الحال اس کے دماغ میں صرف اور صرف اس لڑکی کے حسن کا جادو چل رہا تھا۔ اس نے جیسے دل پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ پھر سے تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اگر آپ میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر تعلق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے لڑکی کے خاموش ہو جاؤ، قربت کے لمحات میں بول کر میرا دماغ خراب مت کرو، کیونکہ اگر میں غصے میں آ گیا تو میری وحشت کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور ویسے بھی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی تب تک دادی جان میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے بس ان کو ایک وارث دینا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم جانے اور تمہارا کام جانے۔ اگر کوئی نور سے پوچھتا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اسے کس شخص نے دی ہے تو وہ سلطان کا نام لے تھی، جس نے ان چند منٹوں میں اس کی روح کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ کیا وہ اس قدر قابل نفرت تھی کہ اس کے ساتھ ایسا گھروں جیسا سلوک کیا جاتا؟ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں ہی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے شوہروں کی نفرت سہتی رہے۔ سلطان نے جب اس کے جسم کو ڈھیلا ہوتا ہوا محسوس کیا تو اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ نور کی دھڑکنیں اب اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ سلطان کے وجود میں ایک بار پھر سے جذبات بھر چکے تھے، جبکہ نور اسی طرح ہی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ سلطان نے اس بار اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تو نور نے اسے نہیں روکا تھا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں تھا۔ سلطان نے آہستہ سے شرٹ کو اس کے کندھوں سے ڈھلکایا اور وہاں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ نور نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ سلطان کے ہاتھ اب اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے۔ کمر سے ہوتے ہوئے سلطان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا تو بے چین سی سسکیاں نور کے لبوں سے نکلنے لگی تھی۔ سلطان پلیز، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی سلطان کا موبائل بجا۔ سکرین پر ماہم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے نور کو اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ اس بار اس کے لمس میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
نور جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹنے لگی اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ سلطان نے اس کے سامنے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ دوسری طرف سے ماہم کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سلطان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ماہم نے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور ادھر سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ نور نے اسے ایک لڑکی کے لیے فکر مند ہوتا ہوا دیکھا تو اسے بے ساختہ اس لڑکی پر رشک آنے لگا۔ کیا ہوا میری جان، تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ والیوم اونچا تھا، اس لیے نور تک بھی آواز پہنچ رہی تھی۔ ادھر ماہم نے روتے ہوئے سلطان کو بتایا کہ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس میں سلطان اسے الگ ہو جاتا ہے۔ ارے میری جان، تو فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سلطان موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نور خاموشی سے دروازے کو گھورنے لگی تھی۔ اپنے آپ کو سمیٹنے کے بعد وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سلطان رات کو کب کمرے میں آیا تھا اور وہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ صبح جب نور سو کر اٹھی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ سلطان جو کہ اس وقت بالکنی میں کھڑا پھر سے فون پر مصروف تھا، نور کو یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اسی حالت میں بیٹھی رہی کہ اچانک ہی سلطان کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بیری ہو گئی ہو کیا؟ دستک کی آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ اس کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ نور نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ ایسے اس نے دروازہ کھولا، کومل کو اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، یہ صبح سے رو رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو یاد کر رہی ہے۔ نور نے لپک کر کومل کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوگی۔ سلطان نے ایک سرسری سی نظر ان دونوں وجودوں پر ڈالی اور کاٹ دار لہجے میں بولا، اس کو لے کر میرے کمرے سے نکلو، میں نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ کل رات بھی میں ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا۔ نور کچھ بھی بولے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نیچے فاریہ بیگم نے اسے کل رات کے حوالے سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کو جھوٹی تسلیاں دینے لگی، حالانکہ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ فاریہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ پورا دن نور اپنی 2 سالہ بیٹی کومل کو سنبھالتی رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک کر سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ حویلی واپس آیا تو فاریہ بیگم نے اسے ایک نیا حکم سنایا، آج تم اور نور دعوت پر مسٹر سلمان کے گھر جا رہے ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اماں، خدا کا خوف کریں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، مجھ میں کہیں پر بھی جانے کی ہمت نہیں ہے، اور پلیز یہ ڈرامے بازی بھی ختم کریں، ہماری شادی کی حقیقت سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اس کے یوں بدتمیزی سے بات کرنے پر فاریہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم جانتے بھی ہو پھر تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا۔ نور تیار ہو چکی ہے، تم بھی جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ یہ سن کر سلطان نے حیرت سے ایک نظر نور پر ڈالی، جو واقعی میں بلیک کلر کی میکسی میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار سلطان کو لگتا تھا کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، کیونکہ جب بھی وہ اکیلی بیٹھی ہوتی تھی اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو ہی گھورتی رہتی تھی، جیسے ان میں خوشیوں کی لکیر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس وقت بہت حسین بھی لگ رہی تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ادھر کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور آدھے اس نے سائڈ پر ڈالے ہوئے تھے۔ سلطان بھی تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو کر نیچے آیا اور نور کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ آج اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اس وقت 18 سال کی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا یعنی سلطان کے ابا نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے حماد سے کر دی تھی، اور یوں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے UK سیٹلڈ ہو گئی تھی۔ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس کا صرف فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا، اور پھر جب کومل کی پیدائش ہوئی تب اس کی ساس ایک بار اسے UK میں ہی ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ان سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک سلطان کی آواز پر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی، سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ اس نے چپ چاپ سیٹ بیلٹ باندھ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں بہت جلد ماہم سے شادی کرنے والا ہوں، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم اپنے دل میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی پیدا مت کرو، اور جہاں تک کل رات کا سوال ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دو، اور یہ سمجھ لو کہ میں تھوڑا سا بہک گیا تھا۔ اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا، کیا آپ نے ماہم کے اس بارے میں بتایا کہ آپ مجھ سے نکاح کر چکے ہیں؟ نور کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے۔ سلطان نے اس کے چہرے کو غصے سے دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے دھمکی دینے کی؟ یہ سن کر نور طنزیہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہی ہوں، بس آپ سے سوال کر رہی ہوں، کیونکہ بقول آپ کے آپ ماہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے اپنے محبوب کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ سلطان نے غصے سے گاڑی بیچ راستے میں روک دی تھی۔ گاڑی سے اترو۔ نور نے ناسمجھگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہے کہ میری گاڑی سے ابھی اور اسی وقت نیچے اترو، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ وہ آنسو پیتی ہوئی خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔
سلطان اس کے سامنے اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا، جبکہ نور بے بسی سے وہاں پر کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ گہرا اندھیرا اور ایک سنسان سڑک، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مسٹر سلطان، میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ میں خود آپ سے جان چھڑوا لوں گی۔ صرف اور صرف مجھے قسمت ایک اور موقع دے، اس بار میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ روتی اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی، جبکہ سلطان کے سر پر اس وقت غصہ سوار تھا۔ جب اس کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے اس طرح سے نور کو بیچ سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ شٹ! اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور گاڑی کو موڑا۔ اللہ کرے یہ بے وقوف لڑکی وہیں پر ہی ہو۔ اب وہ دعائیں کر رہا تھا، لیکن جب اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر نور نہیں تھی۔ سلطان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ سکرین پر اس کے بابا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے فوراً سے کال اٹینڈ کی۔ تم اور نور ابھی تک مسٹر سلمان کے گھر پہنچے کیوں نہیں ہو؟ وہ تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ ان کاموں کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے پورا کیا کرو۔ وہ یکدم ہی بھڑک اٹھے تھے۔ سلطان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ بابا، اصل میں ہم لوگوں کی گاڑی میں راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نور تو ٹھیک ہے نا؟ دیکھنا اس کو بہت خیال رکھنا، وہ بہت معصوم اور سینسیٹیو ہے۔ اس بار بھی ان کے لبوں پر نور کا ہی نام تھا۔ سلطان کو پہلی بار نور سے جیلسی محسوس ہونے لگی تھی۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اس کے بابا اسی سے اس حد تک محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے پر بھی اس کو ہی فوکے دے رہے تھے۔ فکر مت کرے بابا، اس کا میں بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اپنی نگاہیں پھر سے چاروں طرف دہرانے لگا تھا۔ نور! اس نے اونچی آواز میں نور کا نام پکارنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ سلطان کا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا۔ اس نے آس پاس ہر جگہ پر دیکھا، لیکن وہ اسے نظر نہ آئی۔ پھر اس کے بعد اس نے آس پاس کے علاقوں میں بھی پتہ کیا تھا، وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اسے فکر تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر نور اس کو نہ ملتی تو جائیداد اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ رات 2 بجے جب وہ جھکے ہوئے کندھوں سے حویلی میں داخل ہوا تو نور لاؤنج میں بیٹھی کومل کو سینے سے لگائے اس کے کندھے کو تھپک رہی تھی۔ سلطان کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا، پھر اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تاکہ اسے سوال جواب کر سکے، لیکن اس سے پہلے اس کے بابا نے اس کے بازو بیچ میں دبوچ لے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس لڑکی کا خیال رکھنا، اور تم نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ تم اس قدر گھٹیا قسم کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سلطان کے چہرے پر مارا۔ نور بھی اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس نے سہم کر اپنے ہاتھ لبوں پر رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے بلند ہوئی تھی۔ دوسری طرف سلطان شرمندگی اور غصے سے اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ فاریہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے کندھوں کو تھام کر انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے انہیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تمہارے بڑے بھائی نے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا، اس کی معصومیت کا تماشا بنایا، اور اب تم اس بچی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم دونوں کبھی اس کے قابل تھے ہی نہیں۔ نور کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ سلطان نے نفرت امیز نظر نور کے وجود پر ڈالی اور پھر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ مجھے اس عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں ہے اور کسی بھی صورت اپنے بھائی کو استعمال شدہ قبول نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو اس کی شادی میرے ساتھ کروانی نہیں چاہیے تھی۔ یہ کسی کی بھی استعمال شدہ نہیں ہے۔ تمہارا بھائی کبھی اس کے نزدیک گیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بابا یہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بیٹے نے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے نور کو اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے الگ رکھا ہوا تھا، اور اس بچی نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ اس نے اپنے شوہر کی عزت رکھی۔ سلطان کا دماغ ایک پل کے لیے معاف ہونے لگا، جبکہ اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تب اس کے بابا نے اس پر یہ راز آشکار کیا کہ اس کے بڑے بھائی حماد نے یوکے میں پہلے سے ایک شادی کر رکھی تھی۔ وہ نور کو یہاں سے رخصت کر کے لے کر تو گیا تھا، لیکن وہاں پر جا کر حماد نے اسے الگ گھر میں رکھ دیا تھا، اور یہ بچی جو نور کی گود میں تھی نا، یہ حماد کی دوسری بیوی میں سے تھی۔ سلطان ششدر رہ گیا تھا۔ اسے نور پر ایک نظر ڈالی جو کہ اسے شکایتی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل موم ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پھر سے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا اور اپنے آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ نور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا نا، اس میں اس کا کوئی تو قصور نہیں ہے جو اسے سزا مل رہی ہے۔ اپنے بابا سے معافی مانگنے کے بعد وہ پھر سے کمرے میں آ گیا۔ اس دن اس کے پاس وہ نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے پوری رات لاؤنج میں ہی گزاری تھی۔ سلطان بھی ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پھر آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اب وہ نور کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھے گا۔ جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تب تک وہ اس کی عزت کرے گا، لیکن اسے وہ حق نہیں دے گا جو اس کا بنتا ہے۔ صبح جب اس نے نور سے اس بارے میں بات کی تو نور نے خفتگی سے جواب دیا، مجھے ویسے بھی اب آپ سے اپنا حق نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا شوق ہے۔
اس شادی کے لیے جتنے مجبور آپ تھے اتنی مجبور میں بھی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے بس ایک چھت چاہیے تھی جس میں اپنے آپ کو چھپا سکتی، اور اس چھت کے لیے مجھے آپ سے شادی کی صورت میں قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ نور کہتی کہ لہجے میں بات کرنے پر وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس کمرے میں دوست بن کر رہیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ نور کی طرف بڑھایا تو نور نے فوراً ہی اپنا ہاتھ بھی پیچھے کی طرف چھپا لیا۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ سلطان اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت تمہارا دل امیدوں سے بھرا ہوا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ شاید میں تمہارا حسن دیکھ کر پگھل جاؤں گا، لیکن مس نور، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا، لیکن میں اس کے ساتھ تمہیں ایک اور چیز کا بھی یقین دلا دیتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھوں گا۔ وہ پلٹی، اس کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھ پر یہ احسان کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ خیر، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے بھی نہیں۔ سلطان نے پہلی بار نوٹ کیا تھا، وہ غصے میں بہت کیوٹ لگتی تھی۔ اب چونکہ نور کے حوالے سے کافی زیادہ غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی تھی، اور جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ نور بھی اس کے بھائی کے ہاتھوں ڈسی ہوئی ہے، تو اب اسے اپنی ساتھی معلوم ہونے لگی تھی۔ دراصل حماد سلطان کا ستیلا بھائی تھا۔ حماد کی ماں 5 سال کی عمر میں ہی اسے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی کے وفات کے فوراً بعد ہی اس کے بابا نے سلطان کی ماں سے شادی کر دی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ فاریہ بیگم سے بچپن سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن خاندانی تنازعات کی وجہ سے وہ انہیں حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب انہیں موقع ملا تھا تو انہوں نے یہ موقع اپنے ہاتھوں سے جانے کی اجازت نہ دی۔ اسی وجہ سے ماں کے دل میں اپنے باپ کے حوالے سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر سلطان نے جنم لیا تو وہ اس سے بھی شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ بچپن سے اس کو پریشان کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے سلطان پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے اپنے باپ سے بری طرح سے پٹوایا بھی تھا، جس کے بعد سلطان اپنے بابا شمشیر صاحب سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے گھر میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور جہاں تک حماد کا سوال تھا تو اسے حد سے زیادہ نفرت کرنے لگا تھا۔ بعد میں جب سلطان کو نوکری کی وجہ سے دھکے کھانے پڑے اور اس کے دوستوں نے بھی اسے سمجھایا کہ وہ اپنا حق چھوڑ رہا ہو، تو اس کا دماغ واپس اپنی جگہ پر آیا۔ اب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ اپنے نام کروا سکے، لیکن اس سے پہلے حماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی پہلی بیوی اس کے ساتھ گاڑی میں تھی، اور 2 سالہ کومل نور کی گود میں آ گئی تھی۔ جب شمشیر صاحب اپنی بہو کو لینے کے لیے گئے تب ان پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ کومل نور کی بیٹی تھی ہی نہیں، بلکہ اس کے باوجود بھی نور نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر رات کا سکوت طاری ہو چکا تھا، لیکن سلطان کے کمرے میں تناؤ کی ایک انکہی لہر اب بھی موجود تھی۔ نور، جو اب تک لاؤنج میں کومل کو سلاتے ہوئے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، آخر کار دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، لیکن نور کے قدموں کی چاپ نے اس سے متوجہ کر لیا۔ نور نے اس کی طرف دیکھے بغیر الماری سے اپنا تکیہ اور ایک چادر نکالی اور کھڑکی کے پاس پڑے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سلطان کی پاٹدار آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور نور کو سوالے نظر سے دیکھا۔ نور نے چادر صوفے پر بچھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، سونے لگی ہوں۔ سلطان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو تجسس پر مبنی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، دیکھو نور، اب حالات بدل چکے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم کن حالات سے گزری، اس لیے اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم آرام سے بیڈ پر سو سکتی ہو۔ ویسے بھی اب ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں۔ ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ دوست کا لفظ سنتے ہی نور کے ہاتھ رکے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا، وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی واضح تھی۔ دوست؟ اس نے دہرایا، اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ کس طرح کی دوستی مسٹر سلطان؟ کیا وہ دوستی جس میں آپ نے مجھے سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا تھا، یا وہ دوستی جہاں آپ مجھے اپنے بھائی کی استعمال شدہ چیز کہہ کر پکارتے تھے؟ سلطان نے اس کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، غصے میں اس کی